بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع رحم ومصدق بالساحر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو جادو کرنے کرانے کے شر سے بھی محفوظ فرمائے، اور جادو کی وجہ سے جو تکالیف، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں آتی ہیں، اللہ ان سے بھی محفوظ فرمائے۔ قرآن مجید وہ عظیم اور لاریب کتاب ہے جس میں ہر خیر کے متعلق بھی بتا دیا گیا ہے اور ہر شر سے بھی بچنے کی تدابیر بیان کر دی گئی ہے۔ سابقہ کچھ قومیں جو جادو میں مبتلا تھیں، اور کچھ بادشاہ ایسے تھے کہ جن کا نظام سلطنت جادو کی وجہ سے چلتا تھا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو علامات قیامت میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ جادو عام ہو جائے گا۔ جادو کیا ہوتا ہے؟ اس کے معنی ہیں خفیہ تبدیلی، اندر سے کسی چیز کو بدلنا، بظاہر محسوس ہی نہ ہو۔ کسی کے کاروبار کو روکنا ہے، کسی کے گھر میں فتنہ فساد پھیلانا ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرانا ہے، کسی کی عزت کو ذلت میں بدلنا ہے، کسی کے نظام کو خراب کرنا ہے۔ خفیہ طریقے سے، خفیہ انداز سے وہ کام کرنا جسے جادو کہا جاتا ہے، اور یہ تمام چیزیں جادو کے ذریعہ سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ جادو کے ذریعہ سے اللہ محفوظ فرمائے قتل ہو جاتے ہیں۔ جادو کے ذریعہ سے لوگوں کو مجنون دیوانہ بنایا جا سکتا ہے۔ جادو کے ذریعہ سے بھائیوں کو آپس میں معاذ اللہ لڑایا جا سکتا ہے، اور قرآن میں تو واضح طور پہ کہا گیا کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف کرانے کے لیے جادو کیا کرتے تھے۔
کاروبار پہ رکاوٹ، بہترین کاروبار چل رہا تھا، کاروبار اجڑ گیا۔ میں نے خود مل مالک کو دیکھا، روٹی پوری نہیں ہوتی تھی، میں نے خود دیکھا۔ جادو کے ذریعہ سے معاملات ایسے گڑبڑ ہوتے ہیں کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ انسان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ کریم نے بھی اس سے روکا ہے، اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے روکا ہے۔ اب تھوڑا چلتے ہیں وضاحت کی جانب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، پہلے پارے میں بھی ہے، مختلف مقامات پہ ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، اور شیطان کس کی پیروی کرتے؟ اس بات کی کہ جو جادو کے ذریعہ سے نظام چلتا، لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دیتے، اور اس قوم سلیمان کے دور میں، آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کی سلطنت میں جو یہودی تھے، وہ اولاً شیطان کی باتوں میں آ کر، شیطان انسانی شکل میں آتے تھے تو ان کو جادو کی وہ تعلیم دیتے تھے، حتیٰ کہ وہ یہودی اتنا بھٹکے، اتنا گمراہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی سلیمان نبی بھی نہیں ہے، معاذ اللہ یہ جادوگر ہیں، اور ان کا اتنا وسیع و عریض جو نظام سلطنت چلتا ہے، یہ جادو کے زور پہ چلتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت سلیمان پر یہ الزام تراشی کی۔ آپ ذرا غور کریں کہ کیا خطرناک انداز، کیسی صورتحال خطرناک، جادو کی وجہ سے، اور پھر جادو کا یہ فتنہ فساد پھیلتے پھیلتے دور دراز چلا گیا، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون، دونوں بھائیوں کو بھیجا کہ جاؤ فرعون کو تم تبلیغ کرو۔ یہ تمام تفصیل سے قرآن میں موجود ہے۔ گئے، سمجھایا، لیکن وہ سمجھے نہیں، ان کا ذہن خراب ہو چکا تھا، فرعون کا ذہن اتنا گندا ہو چکا تھا، وہ تو کہتا معاذ اللہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا بڑا رب ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ جادوگروں کو لایا، 70,000 جادوگر، جن سے انعام کا وعدہ کیا، تم کامیاب ہو گئے تمہیں انعام ملے گا۔ ادھر 2 آدمی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، یہ دونوں بھائی ہیں، اور دوسری جانب پورا مجمع ہے فرعون کا، اس کے وزیر، اس کے مشیر، اس کے سلطنت کے لوگ، اس کی رعایا، اور دوسری جانب 70,000 جادوگر، چھوٹے بڑے۔ قرآن میں واضح طور پہ ہے، رسیاں لے کر آئے، لکڑیاں لے کر آئے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جادو ہمیشہ جھوٹا ہوتا ہے، کبھی اس کا حق سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کہاں 2 آدمی، کہاں 70,000، اور 70,000 کے سارے پورے جادو کے ماہر لوگ، اور ان کے مقابلے میں آئے ہیں۔ تو قرآن نے واضح بیان کیا کہ وہ کہنے لگے اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ پہلے آپ ڈالتے ہیں کہ ہم ڈالیں؟ یہ بطور ادب و احترام انہوں نے جملہ کہا، تو یہ جملہ ان کی زندگی بدل گیا۔ آج ادب و احترام نہیں ہے، باپ کا نہیں ہے، ماں کا نہیں ہے، بڑے بھائی کا نہیں ہے، بزرگوں کا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، قرآن میں آتا ہے اے موسیٰ آپ ڈالتے ہیں یا ہم ڈالیں؟ تو آپ نے فرمایا تم ڈالو۔ اور حق بھی یہی بنتا تھا کہ پہلے باطل میدان میں آئے، اور پھر جو صداقت ہے، سچائی ہے، وہ میدان میں آئے۔ تو 70,000 ان جادوگروں نے، کچھ نے رسیاں، کچھ نے لاٹھیاں ڈالیں، پورا میدان سانپوں سے بھر گیا۔
آگ کے شعلے ہیں، مختلف ڈراؤنی آوازیں ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا کلیم آپ بھی اپنا آسا ڈالیں۔ وہ سہارے والی لکڑی، ایک لکڑی جو ہاتھ میں تھامتے تھے، پتے بھی جھاڑتے، سہارا بھی لگاتے، اور وہ لائٹ کا کام بھی دیتا، سارے کام اس آسا سے کرتے تھے۔ جب آپ نے ڈالا، اب 70,000 جادوگر، اور ادھر نبوت ہے، اور نبوت کا بڑا معجزہ ہے۔ معجزہ اس کی کیا طاقت ہے، کیا اس کی اللہ کی قدرت ہوتی ہے جو اللہ اپنے نبی کو معجزہ دیتا ہے۔ تو معجزے کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی۔ آپ اسی کو دیکھ لیں، 70,000 جادوگر ایک طرف ہیں، اللہ کے نبی ایک جانب ہیں۔ آپ نے جب آسا ڈالا، قرآن میں آتا ہے آنن فانن، پورے میدان کو جو سانپوں سے بھرا ہوا تھا سارا میدان صاف کر دیا، سارا میدان صاف کر دیا، اور فرعون اور سارے گھبرا گئے، ڈر گئے۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، اور ادھر جادوگر تھے جو نبی کے معجزے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ پھر آپ ذرا دیکھیں، صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ ایک بادشاہ قوم بنی اسرائیل میں سے، جس کا سارا نظام جادو کے زور پہ چلتا، کوئی وزیر ٹیڑھا ہو جاتا اس کو صحیح کرنا ہوتا، رعایا بگڑ جاتی ان کو صحیح کرنا ہوتا، حالات خراب ہو جاتے ان کو صحیح کرنا ہوتا، تو وہ جادو کے ذریعہ سے نظام ٹھیک کرتا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس نے درخواست کی، بادشاہ سلامت آپ ایسا کریں کہ مجھے کوئی ایک بچہ دے دیں، بڑا ذہین ہو، دانا قسم کا ہو، میں اس کو جادو سکھاؤں، میں تو بوڑھا ہو رہا ہوں، میرا کھاتا ختم ہو جائے گا، کوئی بچہ ہو سیکھے سمجھے اور پھر آپ کا نظام چلائے، آپ کی سلطنت صحیح طریقے سے چلے۔ تو ایک وزیر کا بیٹا ذہین ترین اس کے حوالے کر دیا گیا۔ روزانہ جا کے وہ جادوگر کے پاس بیٹھتا، اس کی تعلیم حاصل کرتا، جادو اپنے وہ گر سکھاتا، طریقے سکھاتا، جادو کا سارا نظام سمجھاتا، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ چلو نظام چلتا رہا۔ ایک دن وہ لڑکا جا رہا ہے کہ راستے میں ایک گھر سے لوگ نکل رہے تھے۔ اس نے پوچھا یہاں کیا ہے؟ کہا یہاں راہب ہے، اللہ والا ہے، جو اللہ کریم کی باتیں بتاتا ہے، صحیح باتیں، جو صحیح مذہب ہے وہ بتاتا ہے۔ اس نے کہا چلو، بادشاہ کو میں نے دیکھا جادوگر کے پاس بیٹھا، اب اس کی بات سنوں، یہ کیا کہتا ہے۔ جب ادھر گیا، اللہ والے کے پاس گیا، تو اس کی باتیں پسند آ گئیں، اس کی محفل پسند آ گئی۔ درویشوں کی محفل میں سکون تو ہوتا ہے، کوئی شک نہیں، جہاں اللہ والے ڈیرا لگاتے ہیں وہاں سکون تو ہوتا ہے، اسے سکون محسوس ہوا۔ اب اس لڑکے نے ڈیلی جانا شروع کر دیا۔ بادشاہ سے شکایت ہوگی کہ یہ لڑکا دیر سے آتا ہے، تو اس نے کہا راستے میں دیر ہو جاتی ہے، چلو اب ادھر بھی جاتا اور اللہ والے کے پاس بھی جاتا۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ آج آزمانے کی گھڑی ہے، دیکھوں جادو کیا ہے اور یہ حقیقت کیا ہے۔ ایک راستے پہ بہت بڑا اژدہا سانپ بیٹھا ہوا تھا، جس نے پورا راستہ روک رکھا تھا۔ تو اس نے کہا آزماؤں تو صحیح۔ وہ راہب چونکہ وہ اللہ والا تھا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا تھا، اس نے ایک کنکر لے کر یوں ہی مارا، اس اللہ کے ولی کا تصور کر کے اللہ کا نام لے کر سانپ مر گیا۔ ایک چھوٹے کنکر سے جب سانپ مر گیا، شہرا ہو گیا، یہ تو اب بڑا جادوگر بن گیا ہے، یہ تو کمال کو پہنچ گیا ہے۔ لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ بات کیا ہے۔ بالآخر میں مختصر کرتا ہوں، بادشاہ نے بلایا کہ یہ معاملہ، اس نے کہا نہیں، یہ جادو کی وجہ سے نہیں ہے، یہ جو راہب کی تعلیمات ہیں یہ اس کی وجہ ہے۔
اور جو مجھے راہب نے بتایا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس نے کہا میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ کہا ہاں۔ پھر اس نے بہت ساری باتیں، میں کئی واقعات اس کے ضمن میں ہیں، سارے چھوڑ رہا ہوں۔ اب اس جانب آئیے کہ جادو اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ حتیٰ کہ عاصم بن لبید نے حضور رحمت للعالمین کی ذات طیبہ میں مدینہ منورہ میں جادو کر دیا۔ حضور کی ذات پہ جادو ہوا، اور اس جادو کے اثرات سے نبوت کا جو مشن تھا اس میں تبدیلی نہیں آئی، جو نبوت کا منصب تھا اس میں تبدیلی نہیں آئی، کہ معاذ اللہ سماذ اللہ تبلیغی مشن رک گیا ہو، آپ کے نظام میں رکاوٹ آ گئی ہو، آپ کے معاملات ختم ہو گئے ہوں، اس کا اثر ظاہری وجود نبوت پہ پڑا۔ ذرا توجہ کرنا، بہت سارے لوگ، اللہ اکبر، وجود نبوت پر بظاہر اثر پڑا، لیکن جو تبلیغ کا مشن تھا، تعلیم کا مشن تھا، قلب مبارک پر اس کا اثر نہیں ہوا۔ کہ آپ کا دل جیسے عام بندے کے اوپر اثر ہوتا ہے، لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، موت واقع ہو جاتی ہے، تڑپنے لگ جاتے ہیں، اور عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں، مختلف کے دورے پڑ جاتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ ایک رات حضور لیٹے ہوئے تھے، نبوت کے جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، ہر نبی سچے خواب دیکھتا ہے، اور ہم بھی خواب دیکھتے ہیں۔ سچے خواب اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں، اور جھوٹے خواب شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں۔ حضور نے خواب کیا دیکھا؟ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ 2 آدمی آئے حضور کے پاس، حضور لیٹے ہوئے ہیں، ایک پاؤں کی جانب کھڑا ہو گیا اور ایک سر کی جانب کھڑا ہو گیا۔ پاؤں کی جانب والا وہ آدمی سوال کرتا ہے، اصل میں یہ دونوں فرشتے تھے فرشتے، لیکن انسانی شکل میں آئے، تو پوچھتا ہے حضور کی طبیعت کا کیا مسئلہ بنا ہوا ہے؟ آپ بیمار ہیں، طبیعت ناساز ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو سر کی جانب والا فرشتہ کہتا ہے اللہ کے رسول پہ جادو کیا گیا ہے، اللہ کے رسول پہ جادو کیا گیا ہے۔ تو کہا کس نے کیا ہے؟ کہا لبید بن عاصم نے کیا ہے، جو یہودی ہے، اس کی ماں میں اس کی بیٹیاں بنی، آپ کے بالے مبارک ایک ٹوٹے ہوئے کنگے میں لپیٹ کر، اوپر نر کھجور کا خوشہ وہ اوپر لگا کر، ارغوان نامی ایک کنواں ہے، اس میں پتھر کے نیچے رکھا گیا ہے، یہ اس کی وجہ سے سارا معاملہ ہے۔ آپ رحمت للعالمین بیمار ہو گئے۔ جب یہ سارا واقعہ سامنے آیا تو حضور نے صحابہ کو بھیجا۔ جب صحابہ وہاں پہنچے، انہیں حکم دیا پانی نکالنے کا، تو پورے کنویں کا پانی مہندی کے کلر میں ہو چکا تھا۔ پانی نکالا، پتھر اٹھایا، پتھر کے نیچے سے وہ سارا کچھ ملا، تو وہ لے کر آئے۔ جب وہ لے کر آئے تو حضور رحمت اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب کچھ سامنے رکھا گیا۔ تو اللہ کریم نے آخری صورتیں، 2 صورتیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، معوذتان بھی کہا جاتا ہے، جس کو رات کے وسلم کے ہمیشہ مستقل پڑھنے کا معمول مبارک تھا۔ آپ رحمت للعالمین نے، اب صحابہ بھی ساتھ تھے، 11 گریں، جسے ہم گانٹھ کہتے ہیں، 11 گریں لگائی ہوئی تھی، تو ایک آیت پڑھی جاتی تو گرہ کھل جاتی۔ جب یہ دونوں صورتیں
ایک سورت کی 5 آیتیں ہیں اور ایک سورت کی 6 آیتیں ہیں، تو دونوں ملا کر 11 آیتیں جب حضور رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھیں تو ساری گریں کھل گئیں، حضور کی طبیعت مبارک بحال ہو گئی، طبیعت مبارک بحال ہو گئی۔ اب ذرا اس سے غور کریں کہ وجود نبوت پر بھی اگر جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ جادو کرنا، اب ذرا اس جانب آئیے، حضور نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 آدمی، ایک میں فرمایا 7 چیزیں بندے کو ہلاک کرنے والی ہیں، اور ایک میں فرمایا 3، وہ 3 کون سی ہیں؟ حضور نے فرمایا پہلے نمبر پر مدمن خمر، جو ہمیشہ شراب کے نشے میں رہتا ہے، شراب پیتا رہتا ہے، فرمایا وہ بھی ہلاک ہو گیا اور وہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسرا فرمایا وقاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا، جیسے فی زمانہ آج ہم کچھ لوگوں نے اتنا گھٹیا مزاج ہے، ماں باپ سے بات نہیں کرتے، بہن بھائیوں سے تعلق توڑ رکھا ہے، خاندان سے تعلق توڑ رکھا ہے، یہ بہت بڑا گھناؤنا جرم ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ قطع تعلق کرتا ہے ماں کے خاندان سے یا باپ کے خاندان سے، حضور نے فرمایا اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اللہ کی جنت میں وہ داخل نہیں ہوگا۔ تیسرا فرمایا وَمُصَدِّقٌ بِالسَّاحِرِ، جو جادوگروں کی تصدیق کرتا ہے، یہ ٹھیک کر رہا ہے، اس کے اعمال میں طاقت ہے، اس کے اعمال میں پاور ہے، کمال درجے کے اس کا جادو ہے، منٹوں میں کام ہوتا ہے۔ صورتحال یہ بنگال کا بابا تو کمال کا ہے، فلاں عیسائی تو کمال کا جادو کرتا ہے، فلاں بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کے جادو کے کیا کہنے، یہ باتیں۔ اور کہا جاتا ہے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، اور کبھی آپ چینلوں پہ اشتہار دیکھتے ہیں، طلاق دلوانی ہو، محبت کا رشتہ کروانا ہو، کام کروانا ہو، باہر جانا ہو، نوکری کی بات ہو، کوئی جھگڑا ہو، ایک معاملے کا حل 1 منٹ میں، یہ سارے اشتہارات ٹی وی چینلوں پہ دیے جاتے ہیں، اور جادوگر کھلم کھلا بیٹھے ہوئے ہیں، مزے سے سارے کام کر رہے ہیں، عزتوں پر بھی حملے ہو رہے ہیں، مال کو بھی لوٹا جا رہا ہے، لوگوں کے کاروبار کو اجاڑا جا رہا ہے، ہنستا بستا گھر میاں بیوی کا الفت اور محبت کا مرکز بنا ہوا جھگڑا ہو گیا، منٹوں میں طلاق ہو گئی۔ یہ سارے جادو کے تماشے ہیں۔ غور سے سنیے، ذرا توجہ کیجئے، جادو کرنے والا، کرانے والا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے نزدیک وہ کافر ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر جادو کے کلمات میں کفریہ کلمات شامل ہیں، شرکیہ کلمات شامل ہیں، پھر تو وہ کافر ہے۔ اگر یہ کلمات شامل نہیں، یہ بات ضرور ہے کہ وہ گناہگار ضرور ہے، گناہگار ضرور ہے۔ لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وفات سے 1 سال قبل جو آپ نے مختلف علاقوں میں خطوط لکھے، اس خط کے اندر ایک بات یہ بھی تھی، تمہیں جہاں جادوگر مرد ہو یا عورت مل جائے اس کو قتل کر ڈالو۔ غور سے سنیے ذرا، جادوگر مرد مل جائے یا عورت مل جائے اسے قتل کر ڈالو۔ یہ موضوع دیکھیں، آپ نے زندگی میں شاید کبھی نہیں سنا، ہم بیان نہیں کرتے، بڑا اہم موضوع ہے۔ جادوگر کی سزا حضرت عمر بن خطاب کے فیصلے کے مطابق ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور ایک حدیث طیبہ کا مفہوم بھی یہی ہے، حضور رحمت للعالمین نے بھی فرمایا جادوگر کو قتل کر دو۔ حضرت عمر بن خطاب کے بعد
3 آدمی، 2 مرد اور 1 عورت کو ایک علاقے میں قتل کر دیا گیا، وہ جادو کا کام کرتے تھے۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہے، میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں، علماء کرام کے پاس، پیران عظام کے پاس، حضرت جی جادو ہے، بڑا سخت جادو ہے۔ سنیے ذرا غور کیجئے، اور جادو بھی کالا جادو ہے، گندا جادو ہے، انتہائی غلیظ جادو ہے، نوری عمل مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو کیا مجھے اجازت ہے، میرے پاس بھی کئی لوگ آئے، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں کسی عیسائی کے پاس، کسی اور کے پاس جا کر اس جادو کا علاج کروا لوں؟ یہ نوری علم کی کاٹ نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، کبھی ایسا بھی ہوا ہے پیشاب لگا ہوا چھوٹا یا بڑا، خون لگا ہوا ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، کیا ہم گندگی کو گندگی سے پاک کر سکتے ہیں؟ ہم کہیں گندگی ہے، اس کو گندگی سے صاف کریں، ایسا ناممکن ہے۔ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاتم المرسلین نے، جن پہ پورا قرآن نازل ہوا، 11 آیات بھی اس نبی رحمت پہ نازل ہوئیں، سورہ فلق کی صورت میں اور سورۃ الناس کی صورت میں حضور رحمت للعالمین کی ذات انور پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ نبی رحمت کی ذات پر تو یہودی بڑا سخت جادو کرنے والا تھا، کوئی اور ہوتا تو تڑپ تڑپ کے مر جاتا، یہ تو وجود نبوت تھا، بظاہر بیماری کا اثر ہوا، حضور کے اعمال میں، معاملات میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ نبی رحمت نے تو اس گندے جادو کا علاج گندگی سے نہیں فرمایا، بلکہ نوری علم قرآن سے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزان گرامی، ہم کیسے مسلمان ہو گئے، ہماری سوچ کتنا گھٹیا ہو گئی، کتنا کمزور نظریات کے مالک ہو گئے کہ مسلمان کو چھوڑ کر کافر کے پاس جا رہا ہے جادو کے حل کے لیے۔ ہم کتنا کمزور مسلمان ہو گئے۔ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ آج مسلمان پہ جادو کر رہا ہے۔ ہم نبی رحمت کی تعلیمات سے کتنا دور ہو گئے، ہم قرآن سے کتنا دور ہو گئے، ہم حضور کی حدیث طیبہ سے کتنا دور ہو گئے۔ اللہ کے نبی واضح فرما رہے ہیں، جادو کرنے والا اور جادو کو سچا جاننے والا، جو مرد جا رہا ہے، جو عورت جا رہی ہے، جو اس کو سچا مانتے ہیں، حضور فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میرا میسج عام پہنچاؤ، ذرا غور کرنا۔ جادو کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، یہ اپنے مسلمان بھائی، اپنے عزیز، اپنے پڑوسی، اپنے محلے دار کی دنیا خراب کر رہا ہے، اور جادو کر کے یہ اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے۔ کہ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ بھئی اس کی تو دنیا تباہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے گھر کا ماحول اجڑ گیا، میاں بیوی میں طلاق ہو گئی، گھر کا سکون سارا ختم ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا، یہ بندہ بیمار ہو گیا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو سوچئے اس بندے نے اس کی دنیا اجاڑی ہے، لیکن اس نے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ حضرت امام مالک حضور کے روضہ پہ سلام پیش کر رہے ہیں، 20 سال حضور کے روضہ کے سامنے بیٹھ کر حدیث طیبہ پڑھاتے رہے۔ ایک موقع پہ سلام پیش کرتے کہتے ہیں، اللہ کے نبی، ساری دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ نے بات فرمائی ہے، آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور تو واضح فرما رہے ہیں، صاف طور پہ فرما رہے ہیں، جادو کرانے والا جہنم میں جائے گا، جادوگر کو سچا ماننے والا جہنم میں جائے گا۔ یہ تھوڑی سی دنیا خراب کر رہا ہے، اس کی اپنی ساری آخرت تباہ ہو گئی۔ میرے بھائیوں، جادو سے بچو، جادو سے بچو، جادو سے بچو۔ جادو کا علاج علماء کے پاس جاؤ، قرآنی آیات سے اور پورے یقین سے کرو۔ اللہ کے نبی نے تو نہیں کہا کہ میں کسی اور یہودی سے علاج کروا لیتا ہوں، حضور نے تو یہ نہیں فرمایا
کہ یہودی نے جادو کیا ہے تو میں دوسرے یہودی سے علاج کروا سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے تو قرآن کی آیات بینات پڑھی ہے. ہمارا یقین اتنا کمزور ہو گیا ہے. صحابہ کا یقین کتنا تھا ذرا آپ غور کریں. حضور رحمت للعالمین نے کچھ کلمات بیان فرمائے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، یہ کلمات فرمائے. اور حضور نے جہاں کلمات فرمائے تو یہ بھی فرمایا کوئی مسلمان اگر یہ کلمات پڑھ کر زہر بھی کھا لے تو اس پہ اثر نہیں ہوگا. زہر بھی کھا لے تو اس پہ اثر نہیں ہوگا. اب صحابہ کا عملی یقین دیکھیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ قلعہ پہ حملہ آور ہوئے. قلعہ پہ یہودیوں کا قلعہ تھا، فتح نہیں ہو رہا. کئی دن گزر گئے. یہودیوں کا بڑا بوڑھا آیا، اس نے کہا اگر تم میں سے کوئی بندہ یہ زہر کھا لے ہم قلعہ چھوڑ دیں گے. حضرت خالد بن ولید جو سپہ سالار تھے، آپ نے کچھ کلمات پڑھے اور وہ زہر کھا لی. وہ اندر گیا، اس نے کہا ہم تو یہ اتنا زہر اس ایک بندے نے کھائی ہے، اگر ہم سارے کھاتے سب مر جاتے، ان کو تو موت نہیں آتی. مجاہدین حیران، کہا تم سپہ سالار تم نے غلطی کیوں کی ہے؟ اگر تم شہید ہو جاتے پھر کیا بنتا؟ آپ نے حوصلے سے جواب دیا یہ یقین کامل ہے. آپ ذرا غور فرمائیں. آپ نے فرمایا بھائی میں نے اللہ کے نبی سے کچھ کلمات سیکھے تھے، اور حضور نے فرمایا جو کلمات یہ پڑھ کر زہر بھی کھا لے تو زہر بھی اثر نہیں کرے گی. میں نے وہ کلمات پڑھ لیے تھے، یہ زہر مجھے کیا کرتی؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو میرے بھائیو اپنے اندر یقین پیدا کرو. ام المومنین ماشا فرماتی ہیں رات کے معمولات میں ہم کھاتے پیتے سو جاتے ہیں، باتیں کرتے سو جاتے ہیں. رات کے معمولات جو صحیح حدیث سے ہمیں ملتے ہیں. اور دوسرے لوگ کہتے ہیں نا جی سنی مولوی کیا بیان کرتے ہیں، قرآن و حدیث تو ہم بیان کرتے ہیں. آپ ہر موضوع پہ غور کریں، اس میں آپ کو قرآن و سنت ملے گا. رات کے معمولات جو حضور کے تھے، وہ رات کے معمولات یہ تھے حضور کے آپ سوتے ہوئے آخری 2 سورتیں معوذتین پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے. لیٹے لیٹے آپ کے ہاتھ مبارک چہرے تک، سر تک، جہاں تک جاتے اما عائشہ فرماتی حضور ہاتھ پھیل لیتے تھے. تو ہم قرآن سے کیوں نہ فائدہ اٹھائیں؟ کیا میرا ایمان مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں کسی عیسائی کے دروازے پہ کھڑا ہوں جا کے؟ کیا میرا ایمان اجازت دیتا ہے کہ میں کسی ہندو سکھ کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہوں؟ کیا میرا ایمان اجازت دیتا ہے کہ میں جادو کے حل کے لیے، جادو کے علاج کے لیے کسی کافر مشرک کے دروازے پہ کھڑا ہوں؟ تو یاد رکھیے میرا ایمان ہے کہ نہیں، آپ خود فیصلہ کریں. جب حالات گڑبڑ ہوں، ٹھیک ہنستا بستا گھر ہے، کاروبار ٹھیک چل رہا ہے، جب معاملات گڑبڑ دیکھیں تو اس پہ غور کریں. کوئی ایسا ہے شریر جس نے کچھ کیا ہے. یہ حالات بہت، جیسے حضور نے علامت قیامت فرمایا جادو عام ہو جائے گا، جیسے فرمایا زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، ظلم عام ہو جائے گا. اس طرح حضور نے فرمایا کہ جادو بھی عام ہو جائے گا. اپنے ذہنوں کو پاک صاف کرنے کے لیے، اپنے وہم و گمان کو صحیح رکھنے کے لیے آپ سورہ فلق اور سورۃ الناس کو معمول بنائیں، اپنے گھر میں پڑھا کریں. اپنے گھر کو نحوستوں سے بچانے کے لیے، اپنے گھر کو شر سے بچانے کے لیے، اپنے گھر کو وسوسوں سے بچانے کے لیے، اپنے گھر کو جادو سے بچانے کے لیے، اپنے گھر کو جنات سے بچانے کے لیے آپ خود پڑھیں، آپ کی بیوی پڑھے، آپ کے بیٹے پڑھیں، آپ کی بیٹیاں پڑھیں، آپ کی بہو پڑھے. اپنے گھر کو، یہ فی زمانہ فتنوں کا دور ہے، عجیب بڑا دور ہے.
کسی کا اچھا کھانا بھی دیکھنا گوارا نہیں ہے، اچھا بزنس بھی گوارا نہیں ہے، اچھی اولاد بھی گوارا نہیں ہے، اچھا گھر بھی گوارا نہیں ہے۔ اس سب کو بچانے کے لیے خدا را ان صورتوں کو پڑھیے جن صورتوں کو میرے نبی نے نازل ہونے کے بعد زندگی کی آخری سانسوں تک پڑھا ہے۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔